मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका खादम पास्टर हमीद होप इन क्राइस्ट चर्च की तरफ से आपको सलाम कहता हूँ और आपकी खिदमत में हाजिर भी हूँ और चाहता हूँ कि आप इस कलाम को सुनिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि इसे आप लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से कम मुझे ये फ़ायदा होता है कि मेरी हिम्मत बढ़ती है कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। तो आज मैं जो आपके लिए कलाम लेकर आया हूँ, खुदा का ज़िंदा कलाम, वो वाइस की किताब से है। और वाइस आप जानते हैं कि दाऊद का बेटा वाइस जो है उसके बारे में, तो उसकी किताब में से हम 4 बाब और उसकी 12 आयत, एक ही आयत है, हम उस आयत पर ज़रा गौर करेंगे और सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। क्या जो आज का कलाम है वो आप सुनिएगा कि वो आपकी ज़िंदगी में कौन सी कमी है जो पूरी कर रहा है। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर आपके पास कलाम मुक़द्दस है, आप पढ़ना चाहते हैं, तो ज़रूर है कि वाइस की किताब उसका 4 बाब और उसकी 12 आयत को निकालिएगा। लिखा है, मरकूम है। आए हम उस कलाम को देखते हैं कि खुदा का कलाम हमारे साथ क्या आज बात करता है। आमीन। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और अगर कोई एक पर गालिब हो तो 2 उसका सामना कर सकते हैं, और तोहरी डोरी जल्दी नहीं टूटती। आमीन। फिर आप भी कहिए आमीन आमीन। आज हम ये जो खुदा का कलाम सुनने वाले हैं, आप सब जानते हैं कि अगर हम पैदाइश से लेकर पुराने अहदनामा से नए अहदनामा को देखें तो ज़्यादातर नबियों ने चरवाहों का काम किया है, यानी कि भेड़ों को संभालने का काम किया है। और आप सब जानते हैं कि ये बरकत हमें खुदा की तरफ से है। सबके लिए जितने भी खादमीन हैं उन्हें ये बात समझ आनी चाहिए कि हमें इकट्ठा करने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए और उनकी हिफाजत करने के लिए खुदा ने हमें नीचे इस ज़मीन पर खड़ा किया है। आप सब जानते हैं खुदा कहता है कि एक से भले कितने हैं, 2 हैं, और अगर एक गिर जाए तो दूसरा उसे क्या करता है, खड़ा कर देता है। आज का हमारा टॉपिक है तोहरी, यानी कि 3 डोरियां, 3 रस्सियां नहीं टूटती। जैसे हम बचपन में स्कूल में सीखते आए हैं, एक छड़ी टूट जाती है, 2 छड़ियों को मेहनत करनी पड़ती है, और 3 छड़ियां जब इकट्ठी करते हैं तो वो टूटती नहीं है। इसी तरह आज का कलाम भी हमारी ज़िंदगी में है कि जो तोहरी डोरी है, आज हम इसे सीखेंगे कि ये क्या भेद है खुदा का, जो हमारे लिए, आपके लिए और दुनिया के लिए है। तोहरी डोरी का मतलब है दुआ, रोज़ा और कलाम। जब ये तीनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं तो मेरे अजीज़ों ईमान रखिए कि आप ना तो मौत को देखेंगे बल्कि अबदी ज़िंदगी को हासिल करेंगे। और जब ये तोहरी डोरी आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी तो मैं ईमान रखता हूँ खुदावंद यीशु मसीह पर कि आपके पास बेटा भी है, बाप भी है और रूह कुदस भी है। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। हम देखते हैं, पहले हम सबसे पहले जिस चीज़ पे बात करेंगे वो दुआ है। आप सब भी जानते हैं, मुझे भी पता है, छुपी नहीं है ये बात कि जब दुआ जो है वो हमारी ज़िंदगी में क्या काम करती है। मूसा, जिसे हम खुदा ने कलाम मुक़द्दस में कहा है कि वो मेरे घर में सबसे दयानतदार बंदा है, तो आप सब भी जानते हैं कि वो जब 10 हुक्म लेकर नीचे आया तो उसके भाई ने नीचे सोने का बछड़ा बनाया और उसके इर्द गिर्द नाच रहे थे, डांस कर रहे थे और उसे सजदा कर रहे थे। वो अपने देवी देवताओं को खुश कर रहे थे। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, इस बात को समझाना चाहता हूँ आपको कि उसने वो तख्तियाँ जो 10 हुक्म थे वो लेकर आया था, उसे तोड़ दिया और वापस चला गया। जब वापस गया तो खुदा ने एक ही बात कही मूसा से कि अगर तू परेशान ना हो, दुखी ना हो, इन्हों मैं ख़त्म कर दूंगा तो मैं तेनू नवी कौम दे दूंगा। उसने बड़ी खूबसूरती से ये बात कही कि खुदावंद तू मेरा नाम इस किताब हयात से मिटा दे, मेरा नाम। लेकिन इन्होंने कुछ ना किया और वो फिर 40 दिन और 40 रात उनके मुँह खुदावंद की हजूरी में झुका रहा, इल्तिजा करता रहा, दुआ करता रहा, गिड़गिड़ाता रहा आप लोगों के लिए, मेरे लिए,
کہ تو انو معاف کر دے. اور جب خدا نے معاف کر دیا میرے عزیزو، اور میں اس بات کو آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ دعا جو ہے وہ ہماری زندگی میں ایسی ہے کہ وہ خدا کے دل ارادوں کو تبدیل کر دیتی ہے. جب آپ خدا سے مانگتے ہیں، آپ ضد کر لیتے ہیں، جب آپ نہیں ہٹتے، مانگتے ہیں، بار بار مانگتے ہیں، تو خدا آپ کو دے دیتا ہے، عنایت کر دیتا ہے. آپ کے لیے اچھی ہے بری ہے، اگر آپ نہیں چھوڑتے اس چیز کو اور پھر بھی مانگ رہے ہیں تو خدا آپ کو دیتا ہے. یعنی کہ دعا جو ہے وہ خدا کے بھی دل ارادوں کو بدل دیتی ہے. اور درمیان میں اس کے بعد جو دوسری بات ہے وہ روزہ ہے. روزہ ہماری زندگی میں کیا کرتا ہے میرے عزیزو؟ روزہ انسان کو ٹیون کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ٹیون کرتا ہے تاکہ ہم خدا کی آواز کو سن سکیں. جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہم خدا کے قریب چلے جاتے ہیں اور پھر خدا سے باتیں کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. اور روزے رکھنے کا طریقے آپ سب کو پتہ ہے. یسوع مسیح نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ جدوں تو روزہ رکھے تو تیرے کسی شخص نو، کسی نو بھی دنیا دے ہور کسی نو نہ پتا ہو، بس تیری تے تیرے خدا دے درمیان معاملہ ہونا چاہیے. اور نہ تیرے چہرے تے افسردگی ہوئے، تھکاوٹ ہوئے، پریشانی ہوئے، دکھ ہوئے کہ لوگ تینوں روزے دار جانا. یعنی ریاکاروں جیسا روزہ نہیں رکھنا. خدا میں کہتا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنا منہ ہاتھ دھو تے سر تے تیل پا، یعنی کہ صاف ستھرا اور ہنستا کھیلتا نظر آ. ایسا روزہ نہیں جو دنیا کو دکھانے کے لیے. یار اج میں روزہ رکھ لیا، بیٹی کہندی ہے میں اج گھر دا کام نہیں کرنا کیونکہ میرا روزہ ہے. بیٹا کہندا اج میں کدھر نہیں جانا، ماں جی میں سودا لین بھی نہیں جانا کیونکہ اج کی ہے؟ روزہ ہے. میرے عزیزو یہ روزہ نہیں ہے. اس روزے کو خدا پسند نہیں کرتا. جب آپ واقعی روزہ رکھتے ہیں اور وہ آپ کے اور آپ کے خدا کے درمیان ہوتا ہے تو یاد رکھیں وہ واقعی خدا اسے قبول کرتا ہے. اور جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور جب آپ اپنے خدا کے قریب جاتے ہیں تو خدا آپ کی سنتا بھی ہے. بہت سے ایسے کام ہیں ہم نے روزے رکھ کے خدا سے پائے ہیں. آپ سب جانتے ہیں ہمارے بچے جب کچھ نہیں کھاتے وہ کہتے میں نے کچھ نہیں کھانا، پہلے مجھے وہ لے کے دو. اور بار بار ایک ہی بات جب کرتے ہیں آپ اس کی خواہش کو پورا کر دیتے ہیں اور پھر اسے کھانا کھلاتے ہیں. آپ کا خدا بھی اپنے بچوں کو دیکھتا ہے کہ یہ ایک ہی بات کو بار بار کر رہا ہے اور کھانا نہیں کھا رہا اور مجھ سے مانگتا جا رہا ہے، وہ بھی آپ کو دے دیتا ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ روزہ جو ہے وہ آپ کو خدا کے قریب لے جاتا ہے اور دعا خدا کے دل ارادے کو بدل دیتی ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تیسری بات، ہم نے تین چیزوں پر کلام سن لیں، دعا، روزہ اور کلام. جو سب سے پاورفل بات ہے وہ خدا کا کلام. ہلیلویا. سب سے طاقتور بات پتہ کیا ہے؟ خدا کا کلام. جیسے اگر افسیوں کے خط اس کے 6 باب کو پڑھے تو اس میں لکھا ہے کہ روح کی تلوار بھی لے لے. باقی چیزوں سے، دعا سے تم ابلیس کے جلتے تیروں کو بجھا لو گے لیکن وہ پھر جلا لے گا. لیکن روح دی تلوار لے لے کیونکہ تلوار میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. آمین. آپ سب جانتے ہیں کہ جب مسیح یسوع متی 4 باب میں جب آپ مجھ سے پڑھتے ہیں تو 4 باب میں کیا ہے کہ یسوع مسیح کیا کرتا ہے؟ دعا کر کے آتا ہے، روزے 40 رکھ کے آتا ہے تو اس کا سامنا کس سے ہوتا ہے؟ ابلیس سے. اب اس نے روزے رکھے ہیں، دعا کی ہے، اب ابلیس کو اس کے سامنے نہیں آنا چاہیے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں ان کو کرنے سے جب آپ دعا سے دور ہوتے ہیں ابلیس پھر آپ کے قریب آ جاتا ہے. آج آپ کو ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں جس سے ابلیس آپ سے دور بھاگ جائے گا اور وہ پتہ کیا ہے؟ خدا کا کلام. جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ جب یسوع مسیح دعا اور 40 روزے رکھ کر واپس آئے تو کیا ہوا؟ آزمانے والا اس کے سامنے آیا تو اس نے آتے ہی یسوع مسیح کو بھوک لگی تھی تو اس نے اس سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تیری بابت لکھا ہے کہ تو اگر پتھر کو کہے تو روٹیاں بن جا.
یعنی کہ وہ خدا کو خدا کی حیثیت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تیری طاقت ہے، تو خدا کا بیٹا ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو وہ بھی کر سکتا ہے جو ناممکن ہے، یعنی کہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی پتھر کو روٹی بنا دے، لیکن اس نے اسے کیا کہا کہ تو کر سکتا ہے، تو کہہ کہ پتھر روٹیاں بن جا۔ اور میرے یسوع مسیح نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے سوچ کے ساتھ ایک جواب دیا خروج کی کتاب میں سے، اس کی 3 باب اور اس کی 8 آیت میں، جو موسیٰ کو خدا نے کہا تھا کہ موسیٰ انہیں بتا کہ انسان صرف روٹی ہی سے زندہ نہیں رہتا بلکہ ہر ایک اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلی ہے۔ اور وہی بات متی کی انجیل اس کے 4 باب میں ابلیس کو یسوع مسیح کہتا ہے، اور وہ خاموش ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ واقعی یہ تو لکھا ہے۔ اور پھر کیا کرتا ہے ابلیس؟ انہوں چوک کے تے ہیکل دے کنگریاں تے لے آ جاندہ ہے، کہندا کہ جے تو اگر منو چوک کے سجدہ کرے تو میں دنیا دی ساری شان و شوکت تینوں دے دیاں۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ مجھ سے دنیا کی شان و شوکت نہیں چاہیے، کیونکہ وہ اسی کی ہے، سب کچھ دنیا کی ہر ایک چیز، کائنات کی ہر ایک قدرت اس کی ہے۔ تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور اسی کی عبادت کر۔ پریشان ہو گیا اور اس نے اسے وہاں سے اٹھایا اور پہاڑ کے اوپر لے گیا اور کہتا ہے کہ تیری بابت لکھا ہے کہ اگر تو یہاں سے نیچے گر جائے، چھلانگ لگا دے، تو خدا کے فرشتے تجھے ٹھیس نہیں لگنے دیں گے، تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ خداوند نے یسوع نے پتہ کیا کہا؟ کہتا ہے کہ یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ ہاللیلویا! واقعی جب یہ تینوں باتیں یسوع کے مبارک لبوں سے نکلی تو آگے لکھا ہے اور ابلیس اس سے بھاگ گیا۔ ہاللیلویا! کیا ہوا؟ ابلیس اس سے بھاگ ہی گیا، انہوں نے کہا نہیں میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا کیونکہ کلام ہے دے اندر ہے۔ ہاللیلویا! میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ دعا کریں، میں آپ کو دعا سے منع نہیں کر رہا، میں آپ کو روزے رکھنے سے منع نہیں کر رہا، لیکن میں آج آپ کو کلام میں بتانا چاہتا ہوں کہ ساری چیزوں سے بڑھ کر طاقت اس کلام میں مقدس میں ہے۔ آپ اس کے جتنا قریب جائیں گے ابلیس اتنا دور بھاگ جائے گا آپ سے، کیونکہ یسوع مسیح نے بھی ایسا ہی کیا کہ وہ جب اس نے اسے کلام میں سے جواب دیا تو وہ اس سے بھاگ گیا۔ اسی لیے تو افسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ روح کی تلوار لے لے، اور روح کی تلوار کلام مقدس ہے، یعنی کہ تلوار جو ہے وہ کسی بھی شخص کی جان لے لیتی ہے جب اس کا وار ہوتا ہے۔ اور جب ہمارے پاس روح کی تلوار ہو یعنی کہ کلام مقدس ہو، اس سے بھی ابلیس کو ہم مات دے سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں، اسے کاری زخم لگا سکتے ہیں، اور جب اسے زخم لگتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، آپ سے خود بھاگ جاتا ہے۔ لیکن جب آپ دعا کرتے ہیں تو اس کے جلتے تیروں کو بجھاتے ہیں، وہ پھر جلا لیتا ہے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو وہ پھر بھی آپ سے دور چلا جاتا ہے، اور روزہ رکھ کر آپ خدا کے قریب چلے جاتے ہیں۔ لیکن آپ 1 دن روزہ رکھتے ہیں، 2 دن روزہ رکھتے ہیں، 40 روزے رکھتے ہیں، لیکن باقی دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری عادت پھر بدل جاتی ہے، پھر ہم دنیا داری میں کھو جاتے ہیں۔ لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ روزہ رکھیں، دعا کریں، لیکن اسے مت بولیں، کیونکہ اس میں آپ کی زندگی ہے، اس میں آپ کا چلاؤ ہے، اس میں طاقت اور قوت ہے کہ جب یہ تلوار کسی کے پاس جاتی ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو بخشی، کیونکہ ابتدا میں کلام، اور کلام خدا کے ساتھ، اور کلام ہی خدا تھا، یعنی کہ خدا کا کلام جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے۔ تو جب ہمارے پاس بیٹا ہوتا ہے تو ابلیس نہیں پھر آ سکتا، وہ بھاگ جاتا ہے، بھج جاتا ہے، پھر میدان چھڑ کے، اور پھر بڑے بڑے میدان چھڑ کے بھج جاتا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص پکڑا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہاتھ اٹھا کر، گن اٹھا کر سرنڈر کر دیتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بھج ہی جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں اتنے کھلو ہی نہیں سکتا جب آپ کے پاس یسوع مسیح آ جائے۔ آمین۔ میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے کلام کو اتنا ٹائم دیں، اتنا پڑھیں، اتنا اس کی قربت میں جا کے یسوع آپ کے پاس آ جائے۔ آمین۔ اور جب یسوع آپ کے پاس ہوگا
तो इब्लीस आपके पास नहीं आएगा, भाग जाएगा, भाग जाएगा, दूर भाग जाएगा, इतनी दूर चला जाएगा कि वो शायद आपको देख भी ना सके, क्योंकि वो नूर की आबोताब को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे से जैसे हम सूरज को नहीं देख सकते, वो यीशु को नहीं देख सकता, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो आपके यीशु की लाइट को, नूर को बर्दाश्त कर सके, वो भाग जाता है मेरे अजीजों। इसलिए लाजम है कि आप तीनों काम करें ताकि आपकी ज़िंदगी में मजबूती रहे, आपकी ज़िंदगी में खुदा की कुव्वत रहे, आपकी ज़िंदगी में निजात आ जाए, आपकी ज़िंदगी में यीशु आ जाए। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और बरकत बख्शे और कभी आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी ना आए। मसीह के नाम से मांगते और ईमान से पाते हैं, आमीन।